بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم ثم صل علیہ. دلی دعا ہے اس علاقہ کے جماعتی علماء کے لیے اور اس علاقہ کے جماعتی احباب کے لیے کہ وہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ختم نبوت کے مقدس عنوان سے اس عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا. اللہ انہیں دنیا و آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے. یہ جو ہر سال یہاں ختم نبوت کانفرنس ہوتی ہے، دوسری جماعتوں کے احباب بھی ختم نبوت کے نام پر کانفرنسیں کرتے ہیں. یہ کانفرنسیں اس لیے نہیں ہوتی کہ شاید ختم نبوت کوئی اختلافی مسئلہ ہے، اور ہم اسے ثابت کرنے کے لیے یہاں زور بیان صرف کر رہے ہیں، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ اتفاقی مسئلہ ہے. امت کے تمام علماء
حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، 15 صدیوں کے علماء اس مسئلے پر متفق ہیں کہ میرے پیارے پیغمبر کے بعد اب کسی پر جبریل نے وحی لے کے نہیں اترنا۔ لوگ لبرل قسم کے لوگ شاید وہ سمجھتے ہوں کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، جس طرح یہ مسئلہ کہ آمین آہستہ کہنی چاہیے یا زور سے، تراویح 8 پڑھنی چاہیے یا 20، یہ مسئلہ بھی کوئی اختلافی ہے، ہرگز نہیں۔ امت کے تمام علماء میرے آقا کی ختم نبوت پر متفق ہیں۔ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہاں تو ایسے لوگ بھی ہیں جو مسئلہ توحید کو بھی اختلافی کہتے ہیں۔ توحید بیان کی جائے تو وہ لوگ کہتے ہیں جی یہ اختلافی مسئلہ ہے، اسے بیان نہ کریں۔ اور کعبہ کے رب کی قسم ہے، اس دھرتی پر اگر کوئی اتفاقی مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ توحید ہی ہے۔ جس پر تمام انبیاء متفق ہیں۔ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 25 آپ گھروں میں جا کے پڑھیں۔ دوسرے مسلک کے کوئی میرے بھائی جن کا اشاعت التوحید سے تعلق نہیں، وہ جس عالم کا ترجمہ بھی اس کے گھر میں ہے اسے پڑھے اٹھائے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا، الا نوحی الیہ، مگر ہم اس کی طرف وحی کیا کرتے تھے، انہ لا الہ الا، ایک دفعہ پڑھو لا الہ الا، زور سے پڑھو ایک دفعہ، لا الہ الا انا۔ ہر نبی کی طرف اترنے والی پہلی وحی یہی ہے۔ جس مسئلے پر سارے نبی متفق ہوں وہ اتفاقی ہوگا یا اختلافی؟ توحید سے بڑھ کے کون سا مسئلہ اتفاقی ہے؟ ختم نبوت کے مسئلے کو اہمیت ملی ہمارے ملک میں، کیا دیوبندی، کیا بریلوی، کیا اہل حدیث، ہر طبقے کے لوگ اس پر کانفرنسیں کرتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، درس دیتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں۔ تمام طبقے کے علماء ختم نبوت پر کیا ہیں؟ زور سے بولو ذرا، متفق ہیں۔ اسی لیے عوام کی نظروں میں ختم نبوت کی اہمیت بیٹھ گئی ہے۔ ختم نبوت کے نام پر لوگ دولت بھی خرچ کرتے ہیں،
مال بھی خرچ کرتے ہیں، وقت بھی خرچ کرتے ہیں، اور جان کا نذرانہ دینا پڑے تو وہ آقا کی ختم نبوت کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ تاجر، وکیل، سرکاری ملازم، امیر اور غریب، شہری اور دیہاتی، ان کے دلوں میں ختم نبوت کی اہمیت ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام یہ دیکھتے ہیں، کل تک یہ علماء آپس میں لڑتے تھے، چھوٹے چھوٹے مسائل پر اشتہار شائع ہوتے تھے، پمفلٹ لکھے جاتے تھے، ایک دوسرے کو مناظرے کے چیلنج، مباہلے کے چیلنج، ایک دوسرے کے خلاف جلسے، تقریریں ہوتی تھی، لیکن یوں ہی ملک میں ختم نبوت کا مسئلہ پیدا ہوا تو وہ لڑنے والے سارے علماء ایک سٹیج پر کیا ہو گئے؟ زور سے بولو ذرا، ایک سٹیج پر اکٹھے ہو گئے۔ لوگوں نے سوچا ختم نبوت کا مسئلہ کوئی ایسا مسئلہ تو ہے نا کہ جو علماء کل تک لڑتے تھے آج ختم نبوت کے نام پر اکٹھے ہو گئے ہیں۔ بندیالوی ایک جملہ کہنا چاہتا ہے، اور سٹیج پہ جتنے علماء ہیں اشاعت التوحید سے تعلق رکھنے والے میرے اس جملے کو پسند کریں تو داد دے دیں۔ اشاعت التوحید کے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کو پسند آئے تو وہ داد دے دیں۔ بندیالوی کہتا ہے جس مسئلے پر سارے علماء اکٹھے ہو جائیں وہ مسئلہ اہمیت والا ہو جاتا ہے، اور جس مسئلے پر سارے انبیاء متفق ہو جائیں مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا۔ ماشاءاللہ، نعرہ لانا تے صحیح لانا، بھڑے رون نالو چپ چنگی۔ نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا۔ مفسر قرآن میں مولانا صاحب بندیالوی۔ توحید کا مسئلہ وہ مسئلہ ہے جس پر سارے انبیاء متفق ہوئے، کوئی تکبر نہیں، کوئی ناز نہیں، نخرہ نہیں، غرور نہیں۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے، تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ اللہ نے میری جماعت کے علماء کو اس محاذ پہ کھڑا کیا ہے جس محاذ پہ اللہ کبھی اپنے نبیوں کو کھڑا کیا کرتا تھا۔ اللہ نے اس محاذ پہ میری جماعت کو کھڑا کیا، میری جماعت کے علماء کو کھڑا کیا۔ مسئلہ توحید، اس پر سارے انبیاء متفق ہیں، یہ اتفاقی مسئلہ ہے، اور ختم نبوت کا مسئلہ اتفاقی مسئلہ ہے۔ امت کے علماء کے مابین اس مسئلے کے اندر کوئی اختلاف ہو نہیں ہے۔ کتنے لوگ بندیالوی کے اشارے کو سمجھیں گے؟ میں نے ٹچ دے دیا ہے توحید کا اور ادھر ختم نبوت کا، اسی کے تناظر میں کہنا چاہتا ہوں، دو لا بڑے ڈاڈھے نے، لا کا کیا معنی ہے؟ دو لا بڑے ڈاڈھے نے جس تے داخل ہو جاننا ککھ نہیں چھڑ دے۔ ایک لا ہے، لا الہ الا اللہ،
اور دوسرا لا ہے لا نبی بعدی آنا تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لا الہ اس کائنات میں کوئی بھی الہ بننے کے لائق نہیں ہے، نہ کوئی نبی، نہ ولی، نہ پیر، نہ فقیر، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی مردہ، آتشی کرنوں والا سورج الہ بننے کے لائق نہیں، ضیاء پاشیاں کرنے والا چاند الہ بننے کے لائق نہیں، جگمگانے والے ستارے الہ بننے کے لائق نہیں، بہنے والا پانی، جلانے والی آگ، کوئی نوری، ناری، خاکی، ازلی، ابدی۔ بندیالوی کے جملے کی کتنے لوگ لذت لیں گے؟ دودھ دینے والی گائے، کوئی اشارہ سمجھو کو نہیں سمجھے؟ دودھ دینے والی گائے الہ نہیں، شاہ زور گھوڑا، نہ دودھ دینے والی گائے الہ ہے، نہ شاہ زور گھوڑا الہ ہے، اس کائنات کا الہ ہے تو وہ صرف عرش والا ہے۔ اس لا نے رگڑے نکال کے رکھ دی۔ اور دوسرا لا ہے لا نبیہ بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی اصلی، نہ کوئی حقیقی، نہ کوئی مجازی، نہ کوئی ذلی، نہ کوئی بروزی، نہ کوئی تشریعی، نہ کوئی غیر تشریعی۔ یہ جو بندیالوی نے جملے بولے ہیں تشریعی غیر تشریعی، مرزائی کہتے ہیں آمنہ کا لال آخری نبی تشریعی جو نئی شریعت لے کے آیا ہے، آپ کے بعد نئی شریعت لے کے آنے والا کوئی نبی نہیں، یہ ہم بھی مانتے ہیں۔ مرزا کوئی نئی شریعت لے کے آیا ہے، وہ تو اسی شریعت کا پیروکار ہے۔ تو لا نبی خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ آپ کے بعد کوئی تشریعی نبی نہیں آئے گا۔ میری آواز اگر فیس بک کے ذریعے یا یوٹیوب کے ذریعے کسی مرزائی تک پہنچے، آپ صبح سے سن رہے ہیں ہمارے خطباء کی تقریریں، کیا پڑھا ہے انہوں نے؟ قرآن۔ دلائل کیا پیش کیے ہیں؟ حدیث، اجماع امت، ائمہ کے اقوال۔ کسی نے اگر کہا ہو تو میں تو یہاں تھا نہیں، مجھے پتہ نہیں، کسی یہ بھی آکھیا بے مرزا گھسیٹی دا پتر سی، مرزا کانا سی، گڑ کی جگہ ڈھیلے اور ڈھیلے کی جگہ گڑ، یہ ہیں دلائل آپ کے۔ اگر کسی مرزائی تک آپ کی تقریر پہنچے اور وہ شروع کے جملے سنے مرزا گھسیٹی دا پتر سی، اس نے آپ کی بات سننی ہے؟ آپ کی گفتگو اس نے سننی ہے؟ دلائل سے بات کرو۔ یہ کوئی دلائل نہیں ہے۔ سارا دن خطیب تقریریں کرتے رہے، مرزا نیچے والا بٹن اوپر والے کاج میں لگا دیتا تھا، اوپر والا بٹن نیچے والے کاج میں لگا دیتا تھا۔ صبح نماز پڑھنے آیا، بیوی دی سلوار ہی سر تے بن کے آ گیا، کانا تھا، گھسیٹی دا پتر سی،
بہت تقریریں کرتے رہے، آخر میں باری آئی امیر شریعت کی، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی۔ شاہ جی نے ایک بات کی، اور شاہ جی کی باتیں تو پھر عطا الہی ہوتی، وہ بولتا ہے کہ موتی رولتا ہے۔ آخر میں آ کے شاہ جی نے بات کی، میں نے سارا دن سنا، مرزے کی شکل ایسی تھی، صورت ایسی تھی، عقل ایسی تھی، سمجھ ایسی تھی۔ شاہ جی نے کہا اگر مرزا قد کا سرو ہوتا، قد اس کا لمبا ہوتا، ہونٹ اس کے گلاب کی پنکھڑی کی طرح ہوتے، آنکھیں چشمے غزالہ ہوتی، کمر اس کی پتلی ہوتی، سینہ اس کا چوڑا ہوتا، چہرے کا رنگ 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن ہوتا، پھر مرزا نبوت کا دعویٰ کرتا تو ہم اسے نبی مان لیتے۔ آگے شاہ جی نے ایک جملہ کہا، یہ میرا جملہ نہیں ہے، میں صرف نقل کر رہا ہوں۔ شاہ جی نے کہا اگر نبوت کا دعویٰ کرے حضرت علی، جسے بیٹی نبی نے دی تھی تلوار رب نے، اگر وہ بھی نبوت کا دعویٰ کریں تو ہم ان کا بھی دعوی نبوت ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہماری ختم نبوت کانفرنس کی خصوصیت ہے کہ ہم نے ختم نبوت کا مسئلہ بیان کیا ہے تو قرآن و حدیث سے بیان کیا، خیر خواہی کے جذبے سے بیان کیا۔ مرزائیو، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ تم ہمیشہ کے لیے جہنم کے حوالے ہو جاؤ، ہم چاہتے ہیں اللہ تمہیں ہدایت دے دے، اللہ تمہیں راہ راست پہ لائے۔ اس وقت جو مرزائی ہیں ملک میں یا بیرون ملک، ان میں بڑے پڑھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے بڑے وکلاء ہیں، پروفیسر ہیں، بڑے بڑے انجینئر ہیں، سائنسدان ہیں، بڑے بڑے۔ یہ کیوں مرزائی ہیں؟ آج کے لوگ کیوں مرزائی ہیں؟ کیا سمجھ آتی ہے آپ کو یہ کیوں مرزائی ہیں؟ یہ صرف اس لیے مرزائی ہیں کہ ان کے باپ دادا کیا تھے، بس وہ کہتے ہیں یہ ہمارے باپ کا مذہب ہے، ہمارے دادے کا مذہب ہے، میں مرزائیوں کو دعوت دوں گا، خدا کے لیے مرزے کی کتابیں پڑھو، اور پڑھے لکھے مرزائیوں مرزے کی کتابیں پڑھو، حقیقت الوحی پڑھو، ازالہ اوہام پڑھو، تذکرہ پڑھو، اور کچھ نہیں پڑھ سکتے ہو تو مرزے کے بیٹے نے اپنے باپ کی سیرت پہ کتاب لکھی ہے، سیرت مہدی، پہلے 3 جلدوں میں چھپتی تھی، اب 1 جلد میں چھپتی ہے۔ بیٹے نے اپنے باپ کی زندگی کے حالات لکھے، خدا کے لیے پڑھو مرزائیوں، پڑھو سے مرزے کی کتابیں پڑھو۔ سیرت مہدی میں مرزے کے بیٹے نے کہا ہے کہ میری ماں بیان کرتی ہے، میری ماں بیان کرتی ہے کہ جب آخری وقت آیا اور انہیں پیچس وہ تکلیف شروع ہوئی تو پہلے وہ لیٹرین جاتے تھے، آ کے چارپائی پہ بیٹھ جاتے تھے، پھر نکاحت ہوئی، پھر لیٹرین جانے کی سکت نہ رہی، پھر میں نے چارپائی کے قریب جگہ بنائی۔ پڑھو سیرت مہدی، چارپائی کے نزدیک میں نے جگہ بنائی، پھر منہ سے گند نکلا،
میں نے پوچھا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو آگے سے کہا یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا۔ سن رہے ہو کہ کون نہیں سن رہے ہو؟ مرزائیو خدا کے لیے سیرت مہدی کو پڑھیے۔ چارپائی گندی ہو گئی، چارپائی کے قریب جو جگہ ہے وہ گندی اور بدبودار ہو گئی۔ مرزائیو ادھر میرے نبی کو دیکھو کہ جس جگہ پر، جس زمین کے ٹکڑے پر میرے نبی نے دم دینا تھا، میرے نبی کی روح مبارک جسد اقدس سے نکلنی تھی، رب نے بہت پہلے اس پوری جگہ کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا کے رکھ دیا تھا۔ میری ماں کہتی ہیں جن کی گود میں میرے نبی کا سر مبارک تھا، میری ماں کہتی ہیں کہ جب آپ کی روح مبارک نکلی اور ہاتھ جو آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، مولا میں تیری معیت میں آنا چاہتا ہوں، وہ ہاتھ ڈھلکنے لگا، آپ کا جسم بوجھل ہوا اور پھر آپ کی روح مبارک آپ کے جسد اقدس سے نکلی۔ میری ماں کہتی ہے جو خوشبو میں نے اس وقت سونگھی تھی، میں نے زندگی میں ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگھی ہے۔ اجازت ہو تو ایک جملہ کہہ دوں؟ پتہ نہیں انہوں نے سمجھ آنی ہے کہ نہیں آنی، علماء نے ضرور آنی۔ میری ماں کہتی ہے روح کے نکلتے وقت جو خوشبو میں نے سونگھی یہ زندگی میں کبھی نہیں سونگھی۔ میرے نبی کی قبر منور حضرت عائشہ کے حجرے میں ہے، حضرت عائشہ وہاں موجود ہیں۔ اگر روح مبارک دوبارہ جسم میں آئی ہوتی تو میری ماں دوسری بار بھی اس خوشبو کو سونگھ لیتی، لیکن وہ ایک ہی مرتبہ سونگھی جب روح مبارک آپ کے جسد اقدس سے نکل گئی تھی۔ مرزائیو، مرزا کہتا ہے خاتم النبیین کا معنی تشریح نبی کوئی نہیں ہوگا۔ میں کوئی تشریح نبی ہوں؟ میں تو غیر تشریح ہوں، میں کوئی نئی شریعت لے کے آیا ہوں، میں انہی کی شریعت کا پیروکار ہوں۔ میں کہتا ہوں مرزے نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو میرے ساتھ میری ایک جڑواں بہن بھی پیدا ہوئی تھی، اس کا نام تھا جنت بی بی۔ وہ پہلے پیدا ہوئی، میں بعد میں پیدا ہوا۔ میری اس دلیل کو آپ بھی نوٹ کریں، اور کسی مرزائی تک میری بات پہنچ رہی ہے تو وہ نوٹ کرے میری اس دلیل کو۔ کہتا ہے میرے بعد میرے ماں باپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، کوئی اولاد نہیں ہوئی، میں اپنے ماں باپ کے لیے خاتم الاولاد بن کے آیا۔ میں کیا بن کے آیا؟ مرزائیو ہمیں سمجھاؤ خاتم الاولاد کا کیا معنی ہے؟ یہی معنی ہے کہ کوئی لڑکا نہیں آیا لڑکی آئی؟ یہی معنی ہے کوئی کامل الاعضاء نہیں آیا ناقص الاعضاء آیا ہے؟ یہی معنی ہے
یا خاتم الاولاد کا یہ معنی ہے میں اپنے ماں باپ کی آخری اولاد تھا، میرے بعد نہ کوئی لڑکا، نہ کوئی لڑکی، نہ کوئی کامل الاعضاء، نہ ناقص الاعضاء، نہ کوئی کاڑا، نہ لولا، نہ لنگڑا، نہ نابینا، نہ بینا، نہ کوئی لوتھڑا، کچھ بھی پیدا نہیں ہوا۔ اگر خاتم الاولاد کا یہ معنی ہے تو پھر خاتم النبیین کا بھی یہی معنی ہوگا، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ حقیقی، نہ مجازی، نہ ذلی، نہ بروزی، نہ تشریعی، نہ غیر تشریعی۔ میرا نبی سارے سلسلے کو کیا کر کے آیا ہے؟ ختم کر کے۔ تو ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے یہ اتفاقی مسئلہ ہے۔ جتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، تاریخ جانتے ہو، میرے پیارے پیغمبر کے انتقال کے بعد 3 معاملے پیش آئے تھے، 3 معاملے۔ ایک جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف لشکر کشی، منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد، 2 اسامہ کا لشکر روانہ کرنا ہے، 3 وہ جو 2 معاملے ہیں نا، منکرین زکوٰۃ، اسامہ کا لشکر، اس میں صحابہ نے اختلاف کیا، حضرت عمر نے اختلاف کیا۔ حضرت عمر آ کے کہتے ہیں امیر المومنین 3 محاذ اکٹھے نہ کھولو، ہم کمزور ہو جائیں گے، ہم میں سکت نہیں ہے۔ پہلے منکرین ختم نبوت، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان جھوٹوں کے خلاف جہاد کریں، وہاں سے فارغ ہو جائیں، پھر منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کریں گے، ابھی ادھر لشکر نہ بھیجیں۔ اور سیدنا صدیق اکبر بڑا نرم مزاج آدمی ہے، وہ کہتی ہیں فاروق اعظم اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، جاہلیت کے زمانے میں تو بڑے بہادر بنا کرتے تھے، اسلام لانے کے بعد کمزوری دکھا رہے ہو۔ مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، جو آدمی میرے نبی کے زمانے میں زکوٰۃ کی مد میں ایک رسی دیا کرتا تھا، اگر وہ انکار کرے گا ابو بکر اکیلا اس کے خلاف جہاد کرے گا۔ شان صدیق اکبر، تاج کا ختم نبوت، اس میں اختلاف ہوا، صحابہ نے کیا کہ ابھی یہ لشکر منکرین زکوٰۃ کے خلاف نہ بھیجا جائے۔ پھر حضرت عمر آئے، اسامہ کا لشکر رہنے دو، اسامہ کا لشکر ابھی نہ بھیجو، یہ بعد میں بھیجیں گے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا جس لشکر کو میرے نبی نے بھیجا تھا میں اس کو روک لوں، اسامہ کا لشکر جائے گا۔ پھر صحابہ نے کہا اسامہ کی عمر 18 سال ہے، اور اس کی کمان میں لڑنے والے لوگ کون ہیں؟ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، بزرگ صحابہ، کمانڈر بدلیے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا تھا جس ابو بکر کو میرے نبی نے کمانڈر، جس اسامہ کو میرے نبی نے کمانڈر بنایا تھا، میں مرتے مر جاؤں گا، اسامہ کو اس عہدے سے نہیں ہٹاؤں۔ امام اہل سنت، وکیل صحابہ، علامہ باولا بنیادی، شان صدیق اکبر، شان امیر معاویہ، کفرات حاویہ، وکیل معاویہ، کفرات حاویہ، کفرات حاویہ۔ اے بڑے تھکے بیٹھے بیچارے 10 بجے دے بیٹھے نے سارے، تو سو میرے خیال کھا پی کے آئے ہو۔ 3
معاملے تھے 3. منکرین زکوٰۃ کے خلاف لشکر کشی نہ کی جائے. صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا اسامہ کا لشکر بھیجا جائے یا نہ بھیجا جائے. اختلاف ہوا لیکن منکرین ختم نبوت کے خلاف لشکر کشی کرنے میں کسی ایک صحابی نے بھی اختلاف نہیں کیا. کسی نے نہیں کہا اس طرف لشکر روانہ نہ کیا جائے، بلکہ سارے صحابہ کا اجماع ہوا، سارے صحابہ کا اکٹھ ہوا. کس بات پر؟ کس بات پر اکٹھ ہوا؟ صحابہ کا اکٹھ ہوا جو شخص میرے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہے. یہ سارے صحابہ کا اتفاق ہوا تھا. وکیل صحابہ علامہ عطاءاللہ بنیادی، شان صدیق اکبر، شان صحابہ، تاجدار ختم نبوت، فخر حاویہ، وکیل صحابہ. کوئی اختلاف نہیں ہوا ختم نبوت کے معاملے میں. سارے صحابہ متفق تھے. اور لوگوں، اور پڑھے لکھے لوگوں، صحابہ نے کہا او منکرین ختم نبوت سے آؤ مناظرہ کریے. مناظرے کا چیلنج دیا، آؤ ٹیبل ٹاک کریں، آؤ بحث و تمہیز کریں. تم دلائل دو کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے، ہم دلائل دیں گے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. آؤ مناظرہ کریں. کسی صحابی نے نہیں کہا. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا منکرین ختم نبوت سے مناظرہ نہیں ہوگا، ٹیبل ٹاک نہیں ہوگا. میدان جنگ میں ابو بکر کی تلوار فیصلہ کرے گا. صحابہ جہاد کے لیے سامنے آئے، صحابہ جہاد کے لیے سامنے آئے. ختم نبوت کا مسئلہ اتفاقی مسئلہ ہے. جس مسئلے پر سارے صحابہ کیا تھے؟ متفق تھے. میں آخر میں آپ سے اپیل کروں گا، جو میرے نبی کی ختم نبوت کے منکر ہیں، قادیانی ہیں، مرزئی ہیں، ان سے تعلقات اور ان سے لین دین آپ ختم کریں. ختم کریں آپ لین دین ان لوگوں سے. آپ کو پتہ ہے مرزائیوں کی کمائی کہاں جاتی ہے؟ وہ اس میں سے کتنا حصہ فنڈ میں جمع کرواتی ہیں؟ مال تیرا خرچ ہو ختم نبوت کی دشمنی میں تو سارے لوگ یہ وعدہ کریں، سارے ان سے لین دین کا بائیکاٹ کیا جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین